یہ بھی ہمارا مین حیدرآباد کا مین اثاثہ ہے. آپ دیکھیں یہ حیدرآباد میں 2-3 تو ہیں, اس کے علاوہ زیادہ نہیں ہے یہاں. آپ دوسرے کنٹری میں چلے جائیں گے, آپ کو ہر 500 میٹر کے بعد ایک اور آپ کو مل جائے گا اس طرح کا کوئی اچھا سا جگہ ہے, باغ وغیرہ اچھی چیز گھومنے کے لیے, سیر و تفریح کے لیے. حیدرآباد میں سیر و تفریح کے لیے تاریخی حیثیت رکھنے والا رانی باغ حالیہ دنوں زبو حالی کا شکار ہے. 2008 میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے رانی باغ, عباس بھائی پارک, اوپن ایئر تھیٹر, عیدگاہ سمیت چڑیا گھر کی از سر نو تعمیر اور تزئین و آرائش کے لیے 15 کروڑ روپے کی خطیر رقم خرچ کی گئی, جس کے تحت چڑیا گھر میں افریقہ اور دیگر ممالک سے قیمتی اور نایاب جانور لائے گئے جو مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث دم توڑ گئے. یہاں پہ جب ہم آئے تو یہاں پہ دیکھا کہ شیر کا ایک پنجرا ہے, تو وہ بھی پتہ چلا کہ وہ مر چکی ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ دوبارہ لایا نہیں گیا کہ بچوں کو دکھایا جا سکے. جیسے ہم پکچرز وغیرہ میں بچوں کو پڑھاتے ہیں, دکھاتے ہیں کہ یہ لائن ہے, تو لائن کو ہم نے ریئل لائف میں دکھانے کی کوشش کی. یہاں آئے تو یہاں تھا ہی نہیں, موجود ہی نہیں. پتہ چلا کہ یہاں وہ ڈیڈ ہو چکے ہیں. تو اس کے بعد دوبارہ یہاں لایا نہیں گیا. اور اس کے علاوہ ہم نے دوسرے بھی جو ہے نا برڈس وغیرہ اور دوسرے بھی اینیمل دیکھے, تو ان کے لیے جو ہے نا کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے یہاں پہ. وہ بیچارے بھوکے ہیں, کوئی بھی جو ہے نا ان کو اشارہ کرتا ہے کیا, وہ بیچارے پاپڑ کھانے کے لیے بھی جو ہے نا بھاگتے دوڑتے آ جاتے ہیں پنجرے کی طرف, جالیوں کی طرف. رانی باغ ہم بچوں کو گھمانے کے لیے لے کر آئے ہیں. بہت سارے جانور ہم نے دیکھے, لیکن مطلب بچوں کو جو خوشی ہوتی ہے یا یہ نایاب جانور جو ہوتے ہیں یا جیسے کہ شیر ہو یا ہاتھی ہو, وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن حکومت کی طرف سے ہمیں وہ یہاں پر وہ مزہ نہیں آ رہا, بچوں کو وہ مزہ نہیں آ رہا. کبوتر وغیرہ یہ چیزیں تو ساری شہر میں نظر آتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہاں گھمانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نایاب جانور دیکھنے ہیں. یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. بچے کنفیوز ہو گئے ہیں کہ ہم ہاتھی دیکھنے آئے, شیر دیکھنے آئے, لیکن یہ حیدرآباد کی بدقسمتی کی وجہ سے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. رانی باغ میں ابھی رانی باغ کا نام رہ گیا ہے. خاص ہم امرکوٹ کے لوگ آتے ہیں گھومنے کے لیے, یہاں پہ کوئی فیسلٹی وغیرہ نہیں ہے رانی باغ میں. حکومت کو چاہیے کہ یہ چیزیں بالکل یہاں پہ موجود رکھنی چاہیے, کیونکہ یہ رانی باغ ہے جو پورے دنیا میں اس کا نام چلتا ہے حیدرآباد میں. حیدرآباد کے چڑیا گھر میں سیر و تفریح کے لیے آنے والے شہریوں کا کہنا تھا کہ بچوں کی فرمائش پر چڑیا گھر کا رخ کیا, لیکن خالی پنجروں کے ساتھ کچھ ایسے جانور دیکھنے کو ملے جن کی دیکھ بھال کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں ہیں. ہم 4 دوست مل کے آئے ہوئے رانی باغ, کچھ پیسے ڈالے تھے, بہت ٹائم کے بعد آئے تھے. کیا نام ہے اپنا, یہ جو جانور ہیں اس میں سے آدھے پنجرے خالی لگے پڑے ہوئے ہیں اور آدھے میں جانور ہے, مگر آدھے جانور ایسے ہیں تاکہ ان کو بہت زخمی ہے, چوٹ لگے ہوئے ہیں. یہاں ہم نانی کے ساتھ آئے ہیں چڑیا گھر پہ. یہاں نہیں تو ہاتھی ہے, نہیں شیر ہے, اور یہ تو کبوتر دکھے ہوئے, مرغی بھی دکھی ہوئی. ہمارے گاؤں میں ویسے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ کو اس سے بہتر کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے, شیر تو شیر ہی ہوتا ہے نا, اور ہاتھی بھی بہت بڑا جانور ہوتا ہے, اس کے لیے یہاں ہونا چاہیے بہت زیادہ. لیکن ابھی وہاں سے خالی لگا ہوا ہے, تو ہریالی بھی اتنی اچھی نہیں ہے. تو کوشش کرنی چاہیے انتظامیہ کو, تھوڑا ایکشن لینا چاہیے. حیدرآباد سمیت سندھ بھر سے آنے والوں کی یہ واحد تفریح گاہ ہے جہاں بچوں کو دکھانے کے لیے نہ تو شیر بچا ہے اور نہ ہی ہاتھی. اگر انتظامیہ نے چڑیا گھر میں موجود جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے اقدامات نہ کیے تو باقی بچے جانور اور پرندے بھی دم توڑ جائیں گے. ریحان غنی, پاسبان نیوز, حیدرآباد.